दोस्तों, लैंडिंग के दौरान हवाई जहाज़ के दोनों इंजन्स का फेल हो जाना एविएशन की हिस्ट्री में एक रेयर इंसिडेंट है। आजकल के हवाई जहाज़ ख़ास तौर पर पायलट्स को इस किस्म के हादसात होने से पहले ही वार्न कर देते हैं। तो इस सब के बावजूद ये हादसा कैसे रोनुमा हुआ, तो इस मोस्ट शॉकिंग एक्सीडेंट को इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इस एयरलाइन के साथ साथ पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्या रोल था। एविएशन की दुनिया में हर टेक ऑफ से पहले एविएशन सेफ्टी मेजर्स देखे जाते हैं, जिनमें रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स चेक्स को मद्देनज़र रखा जाता है, जो कि आपकी फ़्लाइट को और ज़्यादा सेफ बनाते हैं। तो फिर इस फ्लाइट में बाकी ऐसा क्या रह गया था जो कि हादसे का बाइस बना। 22 मई 2020 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ़्लाइट PK 8303 जो कि एक डोमेस्टिक फ़्लाइट लाहौर से कराची के लिए तैयार थी। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड-19 पेंडेमिक था और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे पाबंदी थी। लॉकडाउन की सिचुएशन थी और ये एक वाहिद फ़्लाइट थी जो इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेशनल थी और इस वक्त रमज़ान का मंथ चल रहा था। फ़्लाइट का टाइम शेड्यूल 1300 आवर्स लोकल टाइम था। इसके अलावा लाहौर और कराची का वेदर भी बिल्कुल परफेक्ट था। फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए फ़्लाइट में 2 पायलट्स के अलावा 6 क्रू मेंबर्स और 91 पैसेंजर्स थे। इनमें कैप्टन सज्जाद गुल, जिसकी एज 58 ईयर्स थी और वो 24 ईयर से PIA के साथ काम कर रहे थे और इनके टोटल 17,250 फ्लाइंग आवर्स थे, जिनमें से एयरबस A320 पे इनके 4800 फ्लाइंग आवर्स थे। इसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि जब भी कोई पायलट एविएशन को ज्वाइन करता है तो इसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट किया जाता है। कैप्टन ने 1996 में एयरलाइन फील्ड को ज्वाइन किया और इनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट किया गया, लेकिन ये पायलट इस असेसमेंट टेस्ट में फेल हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी पर्सनैलिटी बॉसी नेचर की है, अपनी बात मनवाने वाले और ज़िद्दी नेचर के थे। लिहाजा उन्होंने इनको रिकमेंड किया कि ये कोई और प्रोफेशन को चूज़ कर लें। इनका इंटेलिजेंस लेवल भी काफ़ी लो था और इनको जहाज़ के मैकेनिक्स का तजर्बा और नो हाउ भी काफ़ी कम थी। इसके अलावा स्ट्रेस टॉलरेंस की एबिलिटी भी काफ़ी हद तक कम थी। ये वो सब चीज़ें हैं जो अपने जहन में रखनी हैं और अगले चंद मिनट्स में आपको हादसे की असल वजह समझ आ जाएगी। जबकि फ़र्स्ट ऑफिसर 33 ईयर्स के उस्मान आज़म थे, जिनको PIA में 10 साल गुजर चुके थे। हम इस पायलट के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इनके रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक रिसीव किए हुए थे, लेकिन फिर 2015 के बाद इनकी ट्रेनिंग हिस्ट्री काफ़ी क्लीन हो चुकी थी। जहाज़ 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 CFM 56 टर्बोफैन इंजन्स लगे हुए थे और इन दोनों इंजन्स का इस स्टोरी में बहुत अहम रोल है। इसके बाद दोनों पायलट्स ने ये डिसाइड किया कि पायलट ऑफिसर फ्लाइंग ऑफिसर होगा। इसका मतलब ये है कि कैप्टन इस जहाज़ का इंचार्ज होगा और इस रूट में कैप्टन ने जहाज़ उड़ाने की परमिशन फ्लाइंग ऑफिसर को दे रखी थी। एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट की डिले के साथ दोपहर 1:05 पर जहाज़ टेक ऑफ करता है और फिर फ़्लाइट 34,000 फीट की हाइट पर पहुँच जाती है, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और नेक्स्ट 45 मिनट्स तक इसे इसी एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना था। केबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को खाना ऑफर किया, लेकिन रोज़े की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने जहाज़ को ऑटो पायलट पे रख के इधर उधर की बातें शुरू कर दी और इसके बाद ठीक 1:24 पे जहाज़ कराची के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हैंड ओवर हो गया। उन्होंने पायलट्स को कराची के लिए नवाब शाह 2A रूट की फ्रीक्वेंसी पर वेलकम किया। उन्होंने पायलट्स को ये भी बताया कि वो ILS अप्रोच को फॉलो करते हुए रनवे 25L पे लैंड कर सकते हैं। अब चूँकि फ़र्स्ट ऑफिसर पायलट फ्लाइंग था तो ये उसकी ड्यूटी थी कि वो जहाज़ को अप्रोच के लिए प्रिपेयर करता, लेकिन वो इसके बावजूद अपनी बातों में बिज़ी रहे। इधर नवाब शाह से कराची के कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C, यानी नवाब शाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है पायलट्स उसे अपने फ़्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज़्यादा करता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये थी कि इस फ़्लाइट को पहले नवाब शाह 2A का रास्ता असाइन किया गया था, जो कि दिखने में ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन बाद में पायलट के ज़ोर भरने पर इनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की इजाज़त दे दी गई, जिसे फ़र्स्ट ऑफिसर ने सुनने के बाद कंफर्म किया। लेकिन पायलट से ये गलती हुई कि उन्होंने इस शॉर्टकट को फ़्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव नहीं किया, यानी कंप्यूटर अभी भी ये समझ रहा था कि नवाब शाह 2A का रास्ता ही सिलेक्टेड है, जबकि असल में वो 1C से आ रहे थे।
نواب شاہ پہ جہاز کی اونچائی 34,000 فیٹ تھی اور مکلی وے پوائنٹ پر یعنی کراچی ایئرپورٹ سے تقریباً 28 کلومیٹر پہلے جہاز کو 7,000 فیٹ تک ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے جہاز فوراً 34 سے 7,000 فیٹ پہ نہیں آ سکتا، تو اس کو نواب شاہ سے مکلی کے درمیان راستے میں ہی آہستہ آہستہ اپنا الٹیٹیوڈ کم کرنا ہوتا ہے۔ فلائٹ کمپیوٹر میں 2A والا راستہ سلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے الٹیٹیوڈ 1000 فیٹ پر منٹ کے حساب سے کم کر رہا تھا، جبکہ پائلٹ جہاز کو 1C کے راستے سے لے کر آ رہے تھے، جس میں زیادہ تیزی سے الٹیٹیوڈ کو کم ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے مکلی کے مقام پر جہاں جہاز کو 7,000 فیٹ پہ ہونا تھا وہ اصل میں 10,000 فیٹس پر تھا۔ کراچی کنٹرولر نے جب ریڈار میں PK8303 کی ہائٹ زیادہ پائی تو پائلٹ کو بتایا کہ آپ کی اونچائی زیادہ ہے، کیا آپ لینڈ کر پائیں گے یا پھر مکلی پر ہی ایک راؤنڈ لگا کر الٹیٹیوڈ کم کریں گے؟ جس پر کیپٹن نے یہ کہا کہ نہیں، ہم کر لیں گے۔ ابھی تک دونوں پائلٹس کو علم ہی نہیں تھا کہ کمپیوٹر میں سیو ہوا راستہ الگ ہے اور وہ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن ان کے سامنے ظاہر تھی، لیکن اس پر توجہ ہی نہیں دی گئی۔ مکلی کے بعد اونچائی کم کرنے کے لیے جہاز کی نوز ڈاؤن کی گئی۔ اب یہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا، قریب 2400 فیٹس پر منٹ کی سپیڈ سے، اور نوز ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد جہاز رن وے سے 21 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا اور اس کی اونچائی جہاں پہلے 10,000 فیٹس تھی اب وہ 6,000 رہ گئی، لیکن اس پوائنٹ پہ رول کے مطابق الٹیٹیوڈ کو 3,000 فیٹس پہ رکھنا چاہیے تھا، یعنی یہ لوگ آلموسٹ ڈبل الٹیٹیوڈ پر تھے۔ اس دوران کنٹرولر نے کئی بار کیپٹن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے مطابق پائلٹ نے غلطی سے ریڈیو فریکوینسی ہی چینج کر دی تھی۔ جب کیپٹن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو ایمرجنسی فریکوینسی کے ذریعے کیپٹن سے رابطہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ 6,000 فیٹس پر ہیں، جبکہ یہاں پر آپ کو 3,000 فیٹس پہ ہونا چاہیے تھا۔ ان کو دوبارہ سے گول چکر کا کہا گیا، جس سے جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ دونوں کم ہو سکتے تھے، لیکن اس بار بھی کیپٹن نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہم رن وے پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ہم کر لیں گے۔ اس موقع پر کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ دیکھنا، لینڈ کرنے کے بعد یہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ آواز وائس ریکارڈر میں بھی ریکارڈ ہوئی اور کراچی کے کنٹرولر نے بھی سن لی۔ کنٹرولر نے دوبارہ سے ان کو آربٹ کرنے کی ہدایت دی، جس پر کیپٹن نے تیسری بار پھر منع کر دیا۔ اس پوائنٹ پر کیپٹن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اصل میں فلائٹ کمپیوٹر میں 2A کا راستہ سلیکٹڈ تھا، جبکہ وہ 1C سے آ رہے تھے۔ اس پر ان کو یہ کہتے بھی سنا گیا، اوہ یہ کیا ہو گیا، رکیں، ہولڈ ختم کریں، جس پر فرسٹ آفیسر نے اپنا ہولڈ ختم کر کے کیپٹن کو سارا ہولڈ دے دیا۔ یاد رہے کہ یہاں تک جہاز کو فرسٹ آفیسر فلائی کر رہے تھے، جبکہ کیپٹن کی رسپانسبلٹی ہر چیز پر نظر رکھنا تھی، اور کیپٹن کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گیئر ہی نہیں کھولا۔ PK8303 بہت تیزی سے نیچے آ رہی تھی اور ایک موقع پر اس کی سپیڈ 650 کلومیٹر فی گھنٹے سے بھی بڑھ گئی، جس پر وارننگ الارمز بجنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ زمین کے قریب پہنچے تو کیونکہ ان کا لینڈنگ گیئر ہی نہیں کھلا تھا، اس پر دوسرا الارم بھی بجنے لگا۔ اس پوائنٹ پر فرسٹ آفیسر ڈر گئے اور پائلٹ کو کہا کہ کیا سر، ہمیں واقعی ایک آربٹ لے لینا چاہیے جس سے سپیڈ اور ہائٹ دونوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن کیپٹن اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ جب وہ رن وے کے قریب پہنچے تب تک جہاز میں ملٹیپل الارمز بج رہے تھے، جن میں ایک لینڈنگ گیئر کا بھی تھا۔ اسی کنفیوژن میں بنا لینڈنگ گیئر کھولے ہی جہاز کو رن وے پر اتار دیا گیا۔ 16 سیکنڈز میں 4 بار جہاز رن وے سے ٹچ ہوا، جس کی وجہ سے جہاز کے دونوں انجنز رن وے پر رگڑتے گئے اور ان میں سے آئل لیک کرنے لگا۔ کیپٹن جو پہلے ہی الارمز کی وجہ سے کنفیوز ہو چکے تھے، اس پوائنٹ پر آ کر ان کو ریئلائز ہوا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے، لیکن تبھی فرسٹ آفیسر بولے، سر ٹیک آف، سر ٹیک آف۔ گھبراہٹ میں کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کی بات مان لی اور جہاز کو دوبارہ اوپر اٹھا لیا۔ یہاں ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ اس سچویشن میں جہاز کو رن وے پر ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ انجنز میں آگ لگ جانے کی صورت میں وہ ایئرپورٹ ایمرجنسی سروس کے قریب ہونے پر اس آگ پر بھی قابو پایا جا سکتا تھا۔ دوبارہ ٹیک آف کرنے کے بعد پائلٹ کو یہ احساس ہوا کہ ایک انجن مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے اور پورے جہاز کا لوڈ دوسرے انجن پر آ گیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے انجن میں سے بھی وارننگ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ابھی تک دونوں پائلٹس کو یہ بالکل احساس نہیں تھا کہ انہوں نے بغیر لینڈنگ گیئر کھولے ہی بیلی لینڈنگ کی تھی، جس کی وجہ سے رن وے پر دونوں انجنز کی رگڑ کی وجہ سے انجن میں خرابی پیدا ہو چکی تھی۔ جہاز جیسے ہی دوبارہ رن وے کی طرف مڑنے لگا تو پائلٹ کو محسوس ہوا کہ انجن نمبر 2 بھی کام کرنا چھوڑ رہا ہے، لہٰذا پائلٹ نے اس کو مزید تھرسٹ کیا، لیکن اس کی پاور ختم ہونا شروع ہو گئی۔ 10 سیکنڈ کے بعد انجن کا جنریٹر نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اور مکمل طور پر پاور سپلائی کٹ آف ہو گئی۔
اس صورتحال میں جہاز میں ریم ایئر ٹربائن نے CVR کو پاور سپلائی دی اور اسی کے ساتھ ہی انجن نمبر 2 کی چونکہ پاور کم ہونا شروع ہو گئی تو جہاز نیچے کی طرف آنے لگا اور سٹال وارننگ شروع ہو گئی۔ اسی دوران جہاز میں موجود مختلف وارننگ الارمز بجنے لگے جس نے کیپٹن کو اور زیادہ کنفیوز کر دیا۔ اس کے بعد 2:46 پہ جہاز میں موجود تمام آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انجن مکمل طور پر فیل ہو چکے تھے اور جہاز اس وقت بغیر انجن کے صرف ریم ایئر ٹربائن پر چل رہا تھا۔ اس دوران فرسٹ آفیسر بار بار چلا رہے تھے کہ سر پلیز انکریز دا سپیڈ، اور اسی فرسٹریشن میں کیپٹن نے جواب دیا کہ میں کیسے سپیڈ بڑھاؤں۔ اسی دوران کراچی کنٹرول ٹاور سے دوبارہ رابطہ ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ سر کیا آپ دوبارہ بیلی لینڈنگ کریں گے؟ اسی دوران فلائٹ آفیسر نے کہا نیگیٹو سر۔ اب ان کو احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی لینڈنگ گیئر اوپن نہیں کیے تھے اور اب وہ لینڈنگ گیئر اوپن نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ جہاز کی سپیڈ دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لینڈنگ گیئر اوپن کرنے سے جہاز کی سپیڈ میں مزید کمی آئی، لہٰذا وہ بہت حد تک جہاز کو گلائڈ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ رن وے کے قریب ترین پہنچ سکیں۔ لیکن پھر اسی وقت کیپٹن نے مے ڈے کہنا شروع کر دیا اور کاکپٹ میں سے سٹال وارننگ کی آواز آنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد جہاز ایک انتہائی پاپولیٹڈ ایریا میں کریش کر جاتا ہے، تقریباً رن وے سے 1300 میٹر کے فاصلے پر۔ جہاز میں موجود تمام لوگوں میں سے صرف 2 لوگ اس حادثے میں بچ گئے اور جبکہ گراؤنڈ میں موجود ایک کیجویلٹی ہوتی ہے۔ اس حادثے کے بعد بہت سے رولز چینج کیے گئے، جیسے کہ کوئی بھی پائلٹ روزے کے ساتھ فلائی نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ ایئر ٹریفک کنٹرول بھی ہر جہاز کو اس کے لینڈنگ گیئر کو مانیٹر کر کے پائلٹس کو کنفرم کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر پروسیجرز کو بھی اسٹرکٹلی فالو کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ انتہائی حیران کن چیز ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے پائلٹس میں سے تقریباً 40% پائلٹس وہ ہیں جن کے پاس ہوائی جہاز اڑانے کا لائسنس تک ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے یورپین یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی تمام فلائٹس پر سختی سے پابندی لگا دی۔